بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا، لیکن ایک دوسرے سے محبت، رشتوں کی چاہت، اپنائیت، آرام، سکون اور صحت مند زندگی تھی۔ اس کے مقابلے میں موجودہ دور میں اگر دیکھیں تو لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اور اگر کمی ہے تو وقت کی، ایک دوسرے سے محبت کی، رشتوں کی چاہت کی، اور سب سے بڑھ کر اگر کمی ہے تو سکون کی کمی ہے۔ شاید سکون امیر ہونے کی آرزو سے نجات پانے کا ہی نام ہے۔ دوسرے اگر ہم الفاظ کی طرف دیکھیں تو سکون کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے۔ شروع کے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی سکون بہت زیادہ تھا، رشتوں سے محبت بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے سے ہمدردی بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے کا خیال بہت زیادہ ضروری تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور دل سے محبت کرتے تھے، دل سے رشتوں کی قدر کی جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں پیسہ زیادہ ہونے کے باوجود رشتوں کی وہ چاہت نہیں، وہ سکون نہیں جو کہ پرانے وقتوں میں تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی چاہت، پرسکون زندگی اور آرام دہ زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بے حد درود و سلام اس ذات بابرکات پر جو سبز گنبد کے مکین ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، مدینہ ہومیوپیتھک کلینک، اٹک سٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ایم مدینہ ہومیو کلینک۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پولن الرجی، جسے سیزنل الرجی اور آئی فیور بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ پرابلم عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ پولن الرجی کی جو شکایت ہے ہر شخص کو ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں ٹی بی کی شکایت رہی ہو، یا جن کی وائٹل فورس بہت کمزور ہو، جن کا امیونٹی سسٹم بہت کمزور ہو، یا جن کی جسم بہت زیادہ حساسیت اختیار کر گیا ہو، ان میں یہ پولن الرجی کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، جیسے ہی باہر کا موسم آتا ہے، جو چینج آف ویدر کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ہر طرف پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف ایک پھولوں کی خوشبو، ہر طرف پھولوں کی مہک نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہر چیز میں ریپروڈکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس ریپروڈکشن کے ٹائم پر جو پودے ہوتے ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، وہ اپنی ریپروڈکشن شروع کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان پودوں، ان پھولوں، ان گھاس کے پھولوں سے جو ٹینی پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو پولنز ہوتے ہیں، وہ ہوا میں بکھر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ایک انسان، ہیومن باڈی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ان ٹینی پارٹیکل کو، ان پولنز کو جو کہ ہوا میں معلق ہوتے ہیں، وہ جب سانس لیتے ہیں تو یہ ٹینی پارٹیکلز، یہ پولنز ریسپریٹری ٹریک کے ذریعے وہ ناک میں داخل ہوتے ہیں، اور جب ناک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر خارش پیدا کرتے ہیں، اور خارش کو جب ناک کو مسلا جاتا ہے تو یہ ٹینی پارٹیکلز، یہ پولن ریسپریٹری ٹریک کے ذریعے باڈی میں جاتے ہیں، اور باڈی جب یہ جو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں ان کو جب وہ سینس کرتی ہے تو ان کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ جب ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے تو اس کے عمل میں چھینکیں بہت زیادہ آنے شروع ہو جاتی ہیں،
چھینکوں کا جسے ہم کہتے ہیں اٹیک وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، شارٹنیس آف بریتھ ہو جاتی ہے، یعنی سانس میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات استھمیٹک جو اٹیک ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ناک سرخ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ناک میں سویلنگ آ جاتی ہے، نزلہ زکام جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ان تمام کیفیات کے ساتھ بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تمام علامات ہوتی ہیں جو پولن الرجی کی موجودگی کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو دوستو، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پولن الرجی کے جو زیادہ تر کیس ہیں وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایریے میں زیادہ ملتے ہیں۔ اس کی ایک تو کاز جو باغات ہیں، جو کہہ لیں جو ہماری یہ بہت زیادہ باغات میں ان پھولوں کا ہونا، اور دوسرا جو اسلام آباد کے ایریے میں شہتوت کے درخت کا بہت زیادہ پایا جانا، عام طور پر جو سائنٹیفک نے یہ چیز جو ہے پروو کی ہے کہ شہتوت کا درخت پولن الرجی پیدا کرنے کا ایک مین کاز ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ پولن الرجی راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایریے میں زیادہ پائی جاتی ہے، ملک کے باقی ایریاز میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس ایریا میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایریے میں بہت زیادہ پولنس کے کیس سامنے آتے ہیں، جب اسپیشلی جو یہ باہر کا موسم ہوتا ہے، جو مارچ سے لے کے ٹل مئی جون تک بھی کچھ کیس جو ہیں وہ پولن کے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اب اگر ہم سیفٹی میئرز کو دیکھیں کہ ہم وہ کون سے سیفٹی میئرز ہیں جن کو اپنا کر جو پولن الرجی کے جو یہ پرابلم ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ گھر سے کم باہر نکلیں، اگر کسی مجبوری کی تحت گھر سے باہر نکلنا پڑ بھی جائے تو پھر آپ ماسک کا استعمال کریں، واپسی پر جب آپ گھر واپس آئیں تو وہ کپڑے چینج کر دیں، ان کپڑوں کی دھلائی کریں اور پھر وہ کپڑے پہنیں، ماسک کا زیادہ استعمال کریں، اور یہ جو پولنس کا پیریڈ ہے اس میں ٹھنڈے مشروبات بالکل استعمال نہ کریں، یخنی اور سوپ کا استعمال کریں۔ اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کافی حد تک یہ جو پولنس کے پرابلم ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اب ہم ہومیوپیتھی کی طرف چلتے ہیں، ہومیوپیتھی کی ان میڈیسن کی طرف چلتے ہیں، ان کی ہومیوپیتھی کی وہ ٹاپ میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا جو پولن الرجی میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ اکارڈنگ ٹو سمٹمز پیشنٹ کی علامات لے کر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک ونڈرفل رزلٹ دکھاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ اس میڈیسن کی علامات موجود ہیں تو وہ اگر ایک آپ خوراک لیں تو آپ جو ہے اس پولن کی پرابلم سے نجات حاصل کر لیں۔ تو میڈیسن نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے جو زیادہ اہم اس میں شمار کی جاتی ہے پولن کے کیس میں، وہ ہے سبرڈیلا۔ سبرڈیلا میڈیسن میں عام طور پر صبح سویرے چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، مریض کا سنیزنگ یعنی چھینکوں کے مارے بڑا برا حال ہو جاتا ہے، اور جو ناک سے جو ڈسچارج ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پھول جو ہے وہ فلاور جو ہے وہ سونگھنے سے بھی جو ہے وہ اس کی جو سنیزنگ ہے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ملیں تو آپ سیبرڈیلا کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے ایلیم سیپا۔ ایلیم سیپا میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ آنکھ سے اور ناک سے جو پانی ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو مین پیکولر سمٹمز ہے جو
باقی سمٹم میں نہیں ملتی، باقی میڈیسن میں نہیں ملتی. اس میں ہے کہ بند کمرے میں یا گرم کمرے میں پیشنٹ کی تکلیفات جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر پیشنٹ جو ایلیم سیپا کا ہوتا ہے وہ کھلی فضا میں جاتا ہے، کھلے ماحول میں جاتا ہے، تو اس کی تکلیفات میں کمی آ جاتی ہے. اگر آپ کو یہ سمٹم مل رہی ہوں تو آپ ایلیم سیپا کا استعمال کریں، آپ کو بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے. اس کے بعد جو اگلی میڈیسن ہے وہ ہے آرسینکم البم. آرسینکم البم میں پیاس جو ہوتی ہے پیشنٹ کو ہوتی ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیوں. اور دوسری اس کی جو مین سمٹمز ہے وہ ہے کہ جو گرم کمرہ ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کو جو تکلیفات ہوتی ہیں اس میں آپ کو کمی ملے گی، اس میں آپ کو آرام ملے گا. اور جب پیشنٹ اوپن ایریے میں جائے گا، کھلے ایریے میں جائے گا، تو اس کی تکلیفات بڑھ جائیں گی. اگر یہ سمٹمز ملیں تو آپ آرسینکم البم کو کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کریں، آپ کو بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے. اس کی اگلی جو میڈیسن ہے وہ ہے جیلسیمیم. جیلسیمیم میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ ملٹیپل ہوتی ہیں. اگر ناک سے بھی پانی نکلتا ہے، آنکھوں سے بھی پانی نکلتا ہے، آنکھوں میں جلن پائی جائے، گلے میں جلن پائی جائے، ہیڈ ایک پایا جائے اور فیور پایا جائے، تو آپ جیلسیمیم کا استعمال کریں. انشاءاللہ جیلسیمیم استعمال کرنے سے آپ کو بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے. بات رہی کہ کون سی پوٹینسی میں استعمال کی جائے، تو کوشش کریں کہ آپ یہ جتنی بھی میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ 200 پوٹینسی میں استعمال کریں. اور 200 پوٹینسی میں یہ میڈیسن آپ صبح شام ان تمام میڈیسن کے ایک ایک خوراک لیں، اور 5 ڈراپس ایک خوراک کے طور پہ آپ ایک گھونٹ پانی لیں اور اس کے اندر 5 ڈراپس ڈالیں اور آپ صبح اور شام استعمال کریں. اس کے علاوہ بھی الرجی کی بہت سی میڈیسن ہیں جن میں یوفریزیا، پیو کریم، لیمنا مائنر، پوتاز، لیکسز اور نقص کا شامل ہیں. تو ان میڈیسن کو آپ دیکھیں، ان کی سمٹمز کو چیک کریں اور اس کے مطابق آپ یہ میڈیسن استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑے اچھے اس کے رزلٹ ملیں گے. دوستو، اگر آپ کو یہ پولن الرجی پہ میری چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا بھلا ہو سکے اور آپ کو اس کو جو ہے وہ جو ہے ثواب مل سکے اور آپ کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ ثابت ہو سکے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.